اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی، میں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجف اشرف سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے ان عظیم علماء کے متعلق کہ جنہوں نے رات دن اپنے خون کو اور اپنے پسینے کو کام میں لا کر دین حق کا اور دین اہل بیت کی خدمت کی۔ اور آغاز میں ہم بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے علماء نے محنت کی ہے، اور تاریخ علماء، حیات علماء اور علماء کی محنتوں کے اعتبار سے آج ہماری 5ویں گفتگو ہے۔ پہلے ہم بتا چکے علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت، علم فقہ، حلال و حرام میں فرق کیا ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص ہم نے پوری ایک ویڈیو بنائی تقریباً پونے گھنٹے کی، کہ جس میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہم نے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کون کون سے علماء موجود تھے اور کون کون سے فقہا موجود تھے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء اور فقہا کے متعلق کس طرح سے اپنے ارشادات جو ہے وہ فرمائے، اور کس طرح سے اپنے ان شاگردوں سے کہ جو فقہا تھے، فقیہ تھے، فتویٰ دینے کا تقاضا کیا، اور کس طرح سے اپنے ان شاگردوں کو یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ مختلف علاقوں میں چلے جائیں اور ہمارے چاہنے والوں کو دین بتائیں، اور ان کے احکام پہ، ان کے سوالات پہ فتوے دیں اور ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ فقہ محمد و آل محمد در حقیقت حلال اور حرام میں فرق کرنے کا نام ہے۔ سامعین محترم، آج فقط 2 روایات بیان کروں گا جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء حقہ کون سے ہیں اور علماء سو کون سے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو داخل ہو جائے گی ان ایام میں جن کو غیبت صغریٰ اور کبریٰ سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا عالم کون ہے، تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال من صدق فعلہ وقولہ، عالم وہ ہے، عالم فقہ جعفریہ میں اسے کہا جاتا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ عالم کون ہے، فقط وہ عالم نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو عمل نہ ہو، بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ قال من صدق فعلہ وقولہ، کہ عالم وہ ہے کہ جس کا فعل اور قول اس کی تصدیق کرے، جو اپنے فعل و قول میں سچا ہوگا، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کر کے بھی دکھا رہا ہے، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں در حقیقت یہ عالم ہے۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ اہل علم لوگ کون ہیں اور ان کا معیار روایات میں کیا ذکر ہوا ہے۔ جب اہل علم جو با عمل ہوں گے، علماء حقہ ہوں گے، جن کا قول و فعل ایک ہوگا اور قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، امام معصوم کی نگاہ میں ایسے فرد کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں امام علی مقام علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ یاد رہے کہ ہر وہ شخص جو اہل علم ہے اسے عالم نہیں کہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ برسر منبر آ جائیں اور کچھ ایسی باتیں کریں، اپنے علم کے بہت بڑے دعوے کریں، لیکن جب وہ اپنے عمل کے اعتبار سے ہم انہیں دیکھیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، تو ان کے افعال اور اقوال میں تضاد پایا جائے۔ تو یاد رہے، جن کے اقوال اور افعال میں تضاد ہوگا، معصوم امام کی نگاہ میں ہم اسے عالم نہیں کہتے، بلکہ جو لوگ کہتے کچھ ہیں اور بذات خود کرتے کچھ ہیں، انہیں علماء حقہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کو علماء سو کہا جائے گا۔ اور میرے سامنے یہ روایت موجود ہے کہ سرکار امام
حسن عسکری علیہ السلام سے جب علماء سو کے بارے میں پوچھا گیا تو علماء سو کے متعلق سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک روایت ارشاد فرمائی کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھوں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے علماء سو کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا؟ امام اب علامات ذکر کر رہے ہیں کہ علماء سو کون ہیں، ان کا کردار کیا ہے، اور وہ ہمارے شیعوں کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علماء سو وہ ہیں کہ جو ہمارے کمزور شیعوں کے لیے لشکر یزید سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور لشکر یزید نے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اموال لوٹ لیے، لیکن یہ علماء سو در حقیقت دشمن ہیں، لیکن خود کو ہمارے محب اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا محسوس کرواتے ہیں۔ یعنی کہتے ایسے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت کے دشمن ہیں، در حقیقت یہ علماء سو وہ ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ اور آگے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء سو ہمارے ضعیف شیعوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ایجاد کر دیتے ہیں، اور شبہات ایجاد کرنے کے بعد ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں اور راہ حق سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، یاد رہے کہ جب قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے، انسان کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، در حقیقت یہ نتیجہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے ان دو روایات سے کہ عالم حقیقی وہ ہوگا کہ جس کا قول فعل ایک جیسا ہوگا۔ در حقیقت اگر وہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے تو ان پہ عمل بھی کر رہا ہے، اگر وہ روایات اہل بیت پڑھ رہا ہے تو وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ لیکن علماء سو کون ہوں گے؟ علماء سو وہ ہوں گے کہ اگر وہ برسر منبر ہیں تو اور کہتے ہیں، اور اگر وہ عوام کے اندر ہیں تو اور کہتے ہیں۔ ایک اور روایت کا بھی مفہوم ہے کہ جس طرح روایات سے ملتا ہے کہ سرکار امام صادق علیہ محمد علیہ السلام سے کسی نے جب علماء سو اور علماء حقہ کے متعلق فرق پوچھا تو مفہوم روایت یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء سو اور علماء حقہ میں فرق یہ ہے کہ علماء حقہ وہ ہیں کہ جن کی نگاہ تمہارے دین پر ہوتی ہے، تمہاری آخرت پر ہوتی ہے، تمہاری نجات پر ہوتی ہے، اور علماء سو وہ ہیں کہ جن کی نگاہ تمہارے دین پر نہیں ہوتی، تمہاری نجات پر نہیں ہوتی، تمہاری آخرت پر نہیں ہوتی، در حقیقت ان کی نگاہ تمہاری جیب پر ہوتی ہے، در حقیقت ان کی نگاہ تمہارے اموال پر ہوتی ہے، در حقیقت وہ لوگ زہری شہرت کو پسند کرتے ہیں، زہری واہ واہ کو پسند کرتے ہیں۔ در حقیقت جب علمی مسائل پوچھے جائیں، روایات میں ملتا ہے کہ وہ لوگ ایسے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا یہ علماء سو ہیں۔ علماء عاملین کون ہیں؟ معصوم علیہ السلام کی روایت سے یہ استفادہ ہوا، امام نے کہا جن کی نگاہ تمہارے دین پر ہوگی، تمہاری عاقبت پر ہوگی اور تمہاری نجات پر ہوگی۔ علماء سو اور علماء حقہ میں یہ فرق آ گیا۔ علماء سو اور علماء حقہ میں ہم نے یہ فرق محسوس کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ جن کو ہماری آخرت کی فکر نہیں ہے، جن کو حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، جن کو ہماری جنت اور نجات کی فکر نہیں ہے، جن کو ہماری قبر کی فکر نہیں ہے، بس وہ ظاہری واہ واہ کروانا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، یہ علماء سو ہیں۔ اور علماء حقہ وہ ہیں کہ جو برسر منبر جب آتے ہیں تو وہ ہمیں وہی چیزیں بتاتے ہیں جن پہ عمل کر کے ہم بارگاہ اہل بیت میں بھی سرخرو ہو جاتے ہیں اور بارگاہ خدا میں بھی سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ان دو فرقوں کو محسوس کرنا ہے کہ یہ دو بالکل واضح فرق ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں کو ماننا ہے جن کی نگاہ ہمارے اموال پر نہ ہو بلکہ ہمارے دین پر ہو۔ روایت میں ملتا ہے معصوم نے فرمایا لیکن افسوس کہ جن لوگوں کی نگاہیں تمہارے اموال پر ہوں گی تم ان کی طرف دوڑو گے، اور جن علماء کی نگاہ تمہارے دین پر ہوگی، تمہاری نجات پر ہوگی، تم ان سے فرار اختیار کرو گے، تم ان سے فرار چاہو گے، در حقیقت تمہیں بچانے والے وہی لوگ ہوں گے۔ تو سامعین محترم، علماء سو
اور علماء حقہ میں روایات کے تناظر میں یہ مختصر سا تعارف آپ نے دیکھا، مختصر سا فرق محسوس کیا کہ علماء حقہ کون ہیں اور علماء عاملین کون ہیں۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، اب آپ کے لیے اور میرے لیے اور مومنین کے لیے فرق کرنا مشکل نہیں ہے کہ علماء حقہ کون ہیں اور علماء سو کون ہے۔ مختصر ایک لفظ میں، ایک جملے میں اگر ہم فرق کرنا چاہتے ہیں، علماء حقہ وہ ہیں کہ جن کی نگاہ ہمارے دین پر ہے اور ہمیں وہ بچانا چاہ رہے ہیں، اور علماء سو وہ ہیں کہ جن کی نگاہ ہمارے دین پر نہیں ہے، ہم جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں انہیں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی نگاہ بقول معصوم ہمارے اموال پر ہے، ہماری جیبوں پر ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ فرق واضح ہو گیا علماء سو اور علماء حقہ میں۔ آئیے گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور ایک انتہائی اہم نقطہ گزارش کرتے ہیں کہ سنت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں جہاں جو فرد محتاج ہدایت ہو اس کے لیے ہادی کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اہتمام ہادی کرے گا، اور ہمارا نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، مذہب اہل بیت کا یہ عقیدہ، اساسی عقیدہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بعد از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اس دین کو تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے اس دین کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تا یوم القیامہ اس دین اور قرآن مجید کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور وہ لوگ جو محتاج ہدایت ہوں گے ان کے لیے ہادی کا اہتمام کیا ہے۔ ان ہادیوں کو ہم 12 اماموں کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جن کے اول میں امیر المومنین ہیں اور آخر میں سرکار امام زمان علیہ السلام ہے، جبکہ ہمارے مد مقابل مذہب عامہ کا یہ نظریہ ہے کہ بعد از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خاص فرد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امت کا ہر فرد ہی ہادی ہے، امت کا ہر فرد ہی رہبر ہے، تم جس کا بازو بھی پکڑو گے نجات پا جاؤ گے، جبکہ ہمارا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے ذمہ تھا اپنے نبی کو مبعوث کرنا، ویسے ہی اس نبی پہ لازم تھا کہ اپنے بعد حکم خدا سے ایک ایسا ہادی ہمیں دے کے جائیں کہ جو دین کی ایسے ہی سوجھ بوجھ رکھتا ہو جیسے خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب یہ ہادیوں کا سلسلہ امام المومنین سرکار امام المتقین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن مجتبی حسین شہید کربلا اور امام سجاد سرکار امام محمد باقر، سرکار امام صادق آل محمد، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سرکار امام علی رضا علیہ السلام، سرکار امام محمد تقی علیہ السلام، سرکار امام علی نقی علیہ السلام، سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام، اور سرکار امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالی شریف روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، ہمارے وہ امام ہیں کہ جو تا یوم القیامہ ان کی امامت سجے گی، ان کی حکومت چلے گی۔ اب یہاں بنیادی نقطہ جو میں اپنے ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام پہ لازم تھا کہ امت کے لیے ہادی چھوڑ کے جاتے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب پردہ غیبت میں چلے جائیں تو ہمیں کوئی ایسا ہادی دے کے نہ جائیں جو محتاج ہدایت لوگوں کو جو ہے ہدایت دیتا رہے۔ سامعین محترم، یہ سنت الہی کا تقاضا تھا اور ہے کہ جو محتاج ہدایت ہیں ان کے لیے ہادی کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے امام زمانہ علیہ السلام جب پردہ غیبت میں جاتے ہیں تو آپ کی غیبت کی 2 اقسام بنتی ہیں، ایک کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے اور ایک کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو جو آنے والی ہوگی وہ باقاعدہ غیبت صغریٰ پہ ہوگی، اور غیبت صغریٰ میں ان نواب اربع کی حیات پہ گفتگو کریں گے کہ جن نواب اربع کو سرکار امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی غیبت صغریٰ کے لیے اپنا نائب قرار دیا، اور لوگوں کو یہ حکم تھا
کہ کوئی ڈائریکٹ جا کر امام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، بلکہ جس شیعہ کو جو سوال جو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ ان معین اور مشخص افراد کے پاس جاتا تھا اور وہ جا کر اس کا سوال اور وہ اموال واجب جو ہوا کرتے تھے وہ امام کی بارگاہ میں پہنچا دیتے تھے، جن میں پہلے نائب جناب حضرت عثمان ابن سعید العمری ہیں، اور دوسرے ان کے فرد جناب محمد ابن عثمان ابن سعید العمری ہیں، اور تیسرے فرد جناب ابو القاسم حسین ابن رو النوبختی ہیں، اور چوتھے فرد جناب علی ابن محمد سمری ہیں۔ یہ وہ چار شخصیات ہیں جنہیں سفرائے امام کہا جاتا ہے، جنہیں نواب اربع کہا جاتا ہے، کہ جن کو ایک کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا اس ترتیب کے اعتبار سے امام نے اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے شیعوں پہ ان کو حجت قرار دیا اور ان کے قول کو اپنا قول کہا، اور ان کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ تم سے کہہ رہے ہوں یاد رکھنا در حقیقت وہ میں کہہ رہا ہوں۔ ان کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کا قول در حقیقت میرا قول ہے، اور ان کو جھٹلانا در حقیقت مجھے جھٹلانا ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، یہ چار جو شخصیات ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں ہم ہر ایک فرد پر گفتگو کریں گے، اور ان کا آغاز، اختتام اور ان کی ذمہ داریاں بھی بیان کریں گے، اور سرکار امام حسن عسکری اور سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے جو اقوال اور جو آپ کی احادیث ان کے متعلق روایات میں وارد ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی خدمت میں ضرور نقل کریں گے بشرط زندگی۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی اسی موضوع کے ساتھ کہ سلسلہ وار گفتگو تاریخ علماء اہل بیت علیہ السلام۔ اپنا خیال رکھیے گا، بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملتمس ہے کہ یہ جو سلسلہ وار گفتگو ہے اس کو ذرا سنیے اور تدبر کیجئے، غور کیجئے کہ دشمن کس طرح سے ہمیں ان علماء اور ان بزرگان کے خلاف کر رہا ہے کہ جن بزرگان کی محنت کی وجہ سے یہ فقہ اہل بیت ہم تک پہنچی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بزرگان پروردگار ان کا سایہ قائم و دائم رہے، اور یہ مرجعیت اور یہ اجتہاد انشاءاللہ تعالی متصل ہوگا بے ظہور امام زمان علیہ السلام سے، اور یہ بزرگان یہ امانت سرکار امام زمان کے حوالے کر دیں گے، اور پھر ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ در حقیقت وہ خلیفۃ اللہ جو ہوگا وہ اپنی لسان مبارک سے ہمارے مسائل کو حل کرے گا، اور پروردگار ہمیں ان کے دیدار سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس گفتگو اگلے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی غیبت صغریٰ کو، اس گفتگو کو انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو میں غیبت صغریٰ سے جو ہے انشاءاللہ متصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔